آداب۔ علامہ اقبال صاحب نے اپنی ایک نظم طلبائے علی گڑھ کالج کے نام میں یہاں کے طالب علم کو کچھ یوں خطاب کیا ہے: اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق دردمند کا طرز کلام اور ہے۔ علامہ صاحب کی پیدائش 9 نومبر 1877 کو ہوتی ہے، اور یہ وہی تاریخی سال ہے جس سال میں 8 جنوری کو سر سید نے MAO کالج کی سنگ بنیاد رکھی۔ ہم سب لوگوں نے بہت بار جاوید اقبال صاحب کا ذکر سنا ہے، جو کہ علامہ اقبال صاحب کے فرزند تھے۔ تو آئیے یہ موقع ہے کہ ہم اسی خانوادے سے جاوید اقبال صاحب کے صاحبزادے منیب اقبال صاحب کو سنتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں، ان سے سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال صاحب کی کیا انسیت تھی سر سید کو لے کے اور علی گڑھ موومنٹ کو لے کے۔ السلام علیکم اور آداب خواتین و حضرات۔ میرے لیے باعث اعزاز اور مسرت ہے کہ آج میں آپ سے سر سید احمد خان، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور حضرت علامہ اقبال کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ میرے نزدیک جناب سر سید احمد خان اور ان کی تعلیمی تحریک کا حضرت علامہ اقبال کی سوچ اور فکر کی نشو و نما پہ ایک بہت گہرا اثر تھا۔ حضرت علامہ اقبال جناب سر سید کے بہت بڑے مداح تھے۔ علی گڑھ سے انہوں نے ہمیشہ قریبی وابستگی رکھی، متعدد بار علی گڑھ آئے۔ حضرت علامہ اقبال کے جناب سر سید اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے جذبات کی عکاسی ان کی 2 نظموں طلبائے علی گڑھ کے نام اور سید کی لوح تربت سے ہوتی ہے۔ سر سید احمد خان سے عقیدت اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے وابستگی کے علاوہ حضرت علامہ اقبال کی سر سید کے پوتے جناب سر راس مسعود سے بہت گہری دوستی بھی تھی۔ حضرت علامہ کے سر راس مسعود کے نام خطوط سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں آپس میں کتنے قریب تھے اور کئی معاملات میں ان کی کتنی ذہنی ہم آہنگی تھی۔ حضرت علامہ اقبال سر راس مسعود کو میرے والد جناب جاوید اقبال کا گارڈین اپوائنٹ کرنا چاہتے تھے، پر سر راس مسعود حضرت علامہ کی زندگی میں ہی ان کی وفات سے چند ماہ پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت علامہ کو سر راس مسعود کی وفات پر بہت دکھ اور رنج ہوا۔ جو اشعار انہوں نے اپنی قبر کے لیے لکھے تھے وہ سر راس مسعود کی آخری آرام گاہ کے کتبے کے لیے بھجوا دیے۔ مجھے یاد ہے علامہ صاحب کا میں خط پڑھ رہا تھا، جس میں انہوں نے لکھا کہ سر راس مسعود کے جانے کا غم ان کو آخری دم تک رہے۔ مجھے امید اور توقع ہے کہ جس جذبے سے سر سید احمد خان نے اس تعلیمی تحریک کا آغاز کیا تھا، وہ آج بھی 100 سالوں کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جاری اور ساری ہو۔ میں ممنون ہوں جناب عاطف حنیف صاحب کا، جنہوں نے آج مجھے آپ سے گفتگو کرنے کا موقع دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان کو ان کی کتاب کی اشاعت کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی 7 سالہ تقریبات پر بھی مبارکباد۔ My best wishes and high regards to all. 24 فروری 1911 میں ایک جلسہ ہوتا ہے، اور اس جلسے میں سر آغا خان، وقار الملک، صاحبزادہ آفتاب احمد اور دیگر بہت سارے لوگ ہیں۔ اور اس جلسے میں علامہ اقبال اس وقت، کیونکہ MAO کالج تھا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنانے کی تحریک چل رہی تھی اور فنڈ ریزنگ کا کام ہو رہا تھا، تو علامہ اقبال صاحب نے اس کو سپورٹ کرتے ہوئے ایک ربائی وہاں پیش کری تھی۔ میں آپ کے سامنے اس کو رکھتا ہوں۔ باہر ہوئے جاتے ہو کیوں جامے سے، باہر ہوئے جاتے ہو کیوں جامے سے، پوچھو کسی پنڈت سے نہ علامے سے،
میں تم کو بتاتا ہوں یونیورسٹی کی حقیقت کیا ہے، میں تم کو بتاتا ہوں یونیورسٹی کی حقیقت کیا ہے، پتلون کی تکرار ہے پیجامے سے۔ تو یہ جو کتاب کا بھی ذکر ہو رہا ہے، یہ کتاب 100 سالہ تقریبات کا حصہ ہے۔ علامہ اقبال صاحب کا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کیا رشتہ تھا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو تاریخ میں کہیں چھپی ہوئی ہیں، ہم نے ہو سکتا ہے ان کو دیکھا ہو لیکن کبھی جاننے کی کوشش نہیں کری، ہم نے ان کو سنا لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کری۔ تو تاریخ کے پنوں سے ایسی وہ چیزیں نکال کے، اور اس سال جو کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی 100 سالہ تقریبات ہے، سینٹینری ایئر ہے، تو اس میں 100 چیپٹرز میں اسی طرح کی چیزوں کو ڈھونڈ کے نکالا گیا، اور بہت ساری تمام اور بھی چیزیں ہیں، تصویریں ہیں، کیلیگرافی ہے، پینٹنگز ہیں، پرانی چیزیں ہیں، خط ہے، اور سب کو جمع کیا گیا اور سامنے یہ رکھنے کی کوشش کری گئی ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو ہم سینٹینری ضرور منا رہے ہیں لیکن یہ 100 سال کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی 150 سال اور بلکہ اور اس سے پرانی ہے۔ اور جب 1857 میں سر سید نے اس تحریک کو شروع کیا تھا اور آج 2020 ہے، تو وہ 1857 میں اس کی کیا اہمیت تھی اور آج 2020 میں وہ کتنا ریلیونٹ ہے، اس پہ کوشش کری گئی ہے اس کو سامنے رکھنے کی۔ اور بعد میں جو سلائیڈ میں آپ کو ڈیٹیل ملے گی، اس میں آپ کو کچھ انفارمیشن ملے گی، اور آپ کو اگر کانٹیکٹ کرنا ہے تو وہاں سے جا کے آپ اس کتاب کے بارے میں پتہ کر سکتے ہیں اور اس کو آرڈر کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔